نحمده ونصلي علی رسول الکریم، اما بعد، ان للمساجد اوتادا۔ بہن میری، سوال آپ کا کہ ایسی کوئی حدیث ہے کہ کچھ لوگ مسجدوں کی میخیں ہیں؟ جی ہاں، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ راوی ہیں اور سلسلہ الصحیحہ ہے۔ سلسلہ صحیحہ کے اندر حدیث نمبر 578 ہے، اور یہی روایت مسند امام احمد ابن حنبل رحمہ اللہ میں نبی رحمت خاتم الانبیاء جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ان للمساجد اوتادا، یقیناً مساجد کے کچھ کھونٹے ہوتے ہیں، یعنی مسجدوں کے کچھ کیل ہوتے ہیں۔ خیمہ لگانے کے لیے نا بڑے بڑے کھونٹوں کا یا بڑے بڑے کیل کا استعمال کیا جاتا ہے، اور یہ جو بڑے بڑے کھونٹے یا کیل ہوتے ہیں بعض دفعہ لکڑی کے بھی بنائے جاتے ہیں اور بعض دفعہ لوہے کے بھی بنائے جاتے ہیں۔ خیمہ صحیح طور پر کھڑا رہے، ہوا آندھی طوفان کے ساتھ خیمہ گرے نہیں، اس کے لیے خیمے کے ساتھ رسیاں باندھ دی جاتی ہیں، اور ان رسیوں کے ساتھ لکڑی یا لوہے کے کھونٹے بڑے بڑے کیل زمین میں گاڑ دیے جاتے ہیں۔ تو نبی رحمت جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یقیناً مسجدوں کے کچھ کھونٹے بڑے بڑے کیل ہوتے ہیں، میخیں ہوتی ہیں، اور فرمایا کہ الملائکۃ جلساؤہم، فرشتے ان کے ہم مجلس ہوتے ہیں۔ یہ جو مسجدوں کے کھونٹے اور کیل ہیں، مطلب یہ لوگ مسجدوں کے اندر زیادہ وقت بتاتے ہیں، وقت گزارتے ہیں، اور فرشتے ان کے ہم مجلس ہوتے ہیں۔ ان کی محفل اور ان کی مجلسوں میں باقاعدہ طور پر ملائکہ حاضر ہوتے ہیں اور وہاں پر بیٹھتے ہیں۔ اب یہ کون لوگ ہیں؟ یہ وہ لوگ ہیں جو نماز پڑھنے کے لیے سب سے پہلے آتے ہیں اور جماعت سے پہلے آتے ہیں، یا تو وہ آ کر نوافل ادا کرتے ہیں، یا وہ تحیۃ المسجد پڑھ کر قرآن کریم پڑھنا شروع کر دیتے ہیں، پڑھانا شروع کر دیتے ہیں، ہاں جی، یا مسجد میں بیٹھ کر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا ذکر و اذکار کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ مسجدوں کے کیل، مسجدوں کی میخیں اور کھونٹے، یا یہ وہ لوگ ہیں جو مسجدوں میں صبح سے لے کر شام تک قرآن پاک پڑھ رہے ہیں اور پڑھا رہے ہیں، ہیں جی، یا مسجدوں کے اندر بیٹھ کر مدارس بنائے جاتے ہیں، اس میں علوم اسلامیہ پڑھے جا رہے ہیں اور پڑھائے جا رہے ہیں، وہ چاہے قرآن کریم ہو، وہ چاہے حدیث ہو، صرف و نحو ہو، تاریخ ہو، ہاں جی، وغیرہ وغیرہ۔ تو یہ لوگ کون ہیں؟ یہ مسجدوں کے کھونٹے ہیں، یعنی مستقل مسجدوں میں رہنے والے، اپنا زیادہ وقت مسجد میں بتانے والے۔ تو فرمایا کہ فرشتے نا ان لوگوں کی ہم مجلس ہوتے ہیں، یہ فرشتے ان کی مجلس میں باقاعدہ آ کر کے بیٹھتے ہیں۔ عام طور پر مسجدوں کے کھونٹے کون سے لوگ ہیں، میخیں اور کیل کون سے لوگ ہیں؟ جو مسجدوں میں بیٹھ کر قرآن پڑھ رہے ہیں یا پڑھا رہے ہیں، مسجدوں میں بیٹھ کر اسلامی علوم سیکھ رہے ہیں یا سکھا رہے ہیں۔ تو فرمایا کہ جب یہ غیر حاضر ہوتے ہیں، ہیں جی، کسی وجہ سے یہ نہیں آ پاتے، تو فرشتے ان کو تلاش کرتے ہیں کہ آج یہ مولانا صاحب، یہ قرآن پڑھنے والا، یہ حدیث پڑھنے والا، یہ قاری اور مدرس کیوں نہیں آیا؟ فرشتہ اس کو ڈھونڈتا ہے، ڈھونڈتے ڈھونڈتے یہاں یہ موجود ہوتے ہیں، ہاسپٹل میں ہو یا گھر موجود ہو، فرشتے وہاں پہنچ جاتے ہیں، اور وہاں جا کر اگر بندہ بیمار ہوتا ہے تو باقاعدہ طور پر فرشتے ان کی عیادت کرتے ہیں، اور اگر یہ مشکل میں ہوں تو باقاعدہ طور پر ان کی مدد بھی کرتے ہیں، ہاں جی۔ اور فرمایا، اللہ اکبر اللہ اکبر، مسجد میں بیٹھنے والا ان تین خوبیوں میں سے
کسی ایک پر ہوتا ہے، یعنی ایک پر ضرور ہوتا ہے۔ اللہ اکبر، ایسا جس سے لوگ فائدہ اٹھاتے ہیں، یا وہ کوئی حکمت اور دانائی کی بات کرتا ہے، یا وہ بندہ اللہ کی رحمت کا منتظر رہتا ہے، انتظار میں ہوتا ہے کہ میرے اوپر اللہ کی رحمت ہو۔ اب لوگ کن سے فائدہ اٹھاتے ہیں؟ جو مسجد میں بیٹھ کر قرآن پڑھا رہا ہے۔ میں مسجد میں بیٹھ کر قرآن پڑھتا تھا، سیکھتا تھا۔ جامع مسجد شاہ فیصل ہو یا نظام خان ہو، میرے استاد اشرف علی صاحب ہوں، یا استاد عبدالرحمن جامی صاحب ہوں رحمۃ اللہ علیہ، اللہ ان کی مغفرت فرمائے۔ لوگ ان سے فائدہ اٹھاتے ہیں۔ ہمارے استادوں نے ہزاروں لوگوں کو پڑھایا، ہم صبح شام مسجد میں بیٹھ کر ہزاروں لاکھوں تک اللہ کے دین کا پیغام پہنچا رہے ہیں، لوگ ہم سے فائدہ اٹھا رہے ہیں۔ بلکہ وہ ایک روایت غالباً وہ کنز العمال کی روایت ہے، خیر الناس من ینفع الناس، سب سے بہترین لوگ وہ ہیں جو لوگوں کو فائدہ دیتے ہیں۔ تو سب سے بڑا بندے کا فائدہ کیا ہے؟ بندہ لوگوں کو دین سکھائے، کوئی سوال کرے ہم اس کے سوال کا آنسر کریں، اس کو اس کے سوال کا مسئلے کا جواب دیں۔ تو فرمایا کہ لوگ ان سے فائدہ اٹھاتے ہیں، یا وہ مسجد میں بیٹھ کر درس کرتا ہے، قرآن کا درس کرتا ہے، حدیث کا درس کرتا ہے، قرآن و حدیث کی حکمت بری باتیں کرتا ہے، اور لوگ فائدہ حاصل کرتے ہیں۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ حدیث کے مطابق نا سب سے بری جگہ بازار ہے، اور سب سے اچھی جگہ اللہ کا گھر، اللہ کی مسجدیں ہیں۔ اور اللہ کے مسجدوں کی میخیں اور کیل کون سے لوگ ہوتے ہیں؟ انما یامر مساجد اللہ من آمن باللہ والیوم الآخر، وہ جو اللہ پر اور یوم آخرت پر ایمان رکھنے والے ہوں۔ اللہ اکبر۔ اور مسجد میں ایک نماز کے لیے دوسری نماز کے انتظار میں بیٹھے رہنا، یہ شیطان اور ابلیس پر گھات لگانا ہے۔ اللہ رحمان رحیم سے دعا ہے کہ اللہ ہمارا یہ مسجد میں بیٹھنا، لوگوں کو فائدہ پہنچانا، اللہ اکبر، اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے، اور نہ اللہ ہمیں اخلاص کی دولت سے مالا مال فرمائے، اور مرتے دم تک اللہ مسجدوں کے کیل اور میخیں بنا کر کے رکھے۔ ابھی صبح کی بات ہے، بہت سارے گروپس میں اللہ کے فضل سے سوالوں کے جواب ہوتے ہیں۔ تو ایک گروپ کے اندر نا کسی نے سنن دارمی کی ایک روایت کے متعلق پوچھا، وہاں پوسٹ میں نمبر غلط تھا، یہاں نمبر کچھ اور تھا۔ اب میں سوال کا جواب دینے کے لیے اٹھا، اور سامنے اپنی مسجد میں موجود بیٹھا بھی مسجد تھا، مسجد میں لائبریری میں سے سنن دارمی اٹھائی اور حدیث تلاش کرنے لگا، اور اپنی زبان سے یہ دعائیں بھی کرنے لگا کہ یا اللہ، یہ جس اللہ کے بندے نے دارمی مجھے گفٹ کی، تو اس کو دنیا آخرت کی جزائے خیر عطا فرما۔ اب یہ میرے پاس سنن دارمی موجود تھی نا، تو میں اٹھا اور سوال کا جواب کر دیا کہ جی ہاں، یہ حدیث صحیح حدیث ہے دارمی کی تخریج کے مطابق۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کا فضل ہے اور اس کا کرم ہے کہ جس نے ہمیں مسجدوں کی میخ بنا دیا، اور ان پر بھی اللہ کا کرم اور فضل ہے کہ جو ہمارے بازو اور ہمارے کندھے بنے، اور ہمارا سہارا بنے، اور ہمارے ساتھ چلے۔ اللہ مجھے اور میری تمام ایڈمن ٹیم کو، جو الحمدللہ بے حد اور بے حد و بے حساب وسیع ہے، بھائی بھی ہیں، بہنیں بھی ہیں، اللہ سب کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ اللہ اپنی بارگاہ میں میرا مسجد کی کیل اور میخ بننا، اور تمام ایسے لوگوں کا جو مسجدوں کی کیل اور میخ بن کر اللہ کے گھروں اور مسجدوں میں ٹکے ہوئے ہیں، اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے۔ اخلاص کی دولت سے اللہ وحدہ لا شریک ہمیں مالا مال فرمائے۔ یہ مت سمجھو لوگوں، آخری بات کہہ دوں
کہ آپ کا بچہ حافظ بن گیا، قاری بن گیا، عالم بن گیا، صبح شام مسجد میں بیٹھے گا، مسجد کی کیل اور مسجد کا میخ اور مسجد کا کھونٹا بن جائے گا، تو کھائے گا کہاں سے اور کمائے گا کہاں سے؟ لوگوں، جو اللہ لک و دک صحرا میں بنی اسرائیل جیسی نافرمان قوم کو کھانے کے لیے من سلوا دے سکتا ہے، ذرا سوچو وہ اللہ مولوی کو بھوکا پیاسا مرنے دے گا؟ ہاں جی، میں اپنا پریکٹیکل بتا رہا ہوں۔ 10 بچے ہیں، 2 ہم میاں بیوی، 1 ہمارے ابا، ہاں جی، گنتی خود کر لینا۔ کوئی دن اللہ نے بھوکا نہیں رکھا، ہاں جی، کوئی دن اللہ نے پیاسا نہیں رکھا۔ تو اپنے بچوں کو دین کا علم سکھاؤ، حافظ قاری عالم بناؤ، کوشش کرو کہ آپ کی اولاد نہ مسجد کا کھونٹا بن جائے۔ یہ ڈر چھوڑ دو کہ وہ کھائے گا کہاں سے، پیے گا کہاں سے۔ اگر اللہ بنی اسرائیل جیسی نافرمان قوم کو صحرا، لک و دک صحرا میں من سلوا دے سکتا ہے نا، اللہ کی قسم، اللہ کے پاس کوئی رزق کے خزانوں کی کمی نہیں، اللہ مولوی کو بھی کھانے کے لیے بہت کچھ دیتا ہے۔ ہاں جی، اللہ سبحانہ و تعالیٰ دینے والوں کا قبول فرمائے اور ہم کھانے والوں کا کھانا قبول فرمائے۔